یہ ایک سرد و تیز رات تھی۔ میں اور میرے دوست نے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات کی تھی اور گھنٹوں گپ شپ کرتے رہے تھے۔ ہمیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور جلدی رات کے 10 بجنے کے قریب تھا۔ ہم نے اپنے گھر جانے کے لیے آٹو رکشہ لینے کا فیصلہ کیا۔ بارش ہو گئی اور ہم جلدی سے آٹو رکشہ میں جا کر اپنی جگہ پہنچ گئے۔ ایک آٹو رکشہ ہمارے لیے نہیں رکا تھا سوائے ایک کے۔ ڈرائیور نے ہم سے پوچھا کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں اور ہم نے اس جگہ کو بتایا۔ کرائے کے بارے میں کچھ کہے بغیر اس نے کہا، برائے کرم اندر آ جائے۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اندر داخل ہو گئے۔ چونکہ بہت سردی تھی اس لیے میں نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ کسی بھی چھوٹے موٹے ریسٹورانٹ میں یا چائے کی دکان پر رکے۔ ہم ایک کپ گرم چائے لینا چاہتے تھے اور ڈرائیور ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ کے قریب رکا۔ ہم نے چائے کا آرڈر دیا اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ چلے اور ایک کپ چائے پی لے۔ ڈرائیور نے انکار کر دیا۔ میں نے اصرار کیا لیکن اس نے پھر شائستگی سے انکار کر دیا۔ میرے دوست نے پوچھا کہ آپ اس دکان سے چائے نہیں لیں گے کیا؟ ڈرائیور نے جواب دیا، نہیں جناب، مجھے اب چائے پینے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ میں نے پھر پوچھا، لیکن کیوں؟ ایک کپ چائے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مسکراتے ہوئے ڈرائیور نے جواب دیا، آپ کا شکریہ لیکن مجھے افسوس ہے۔ میرے دوست نے پوچھا، کیا آپ باہر کھانا پینے کے خلاف ہیں؟ ڈرائیور نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں واقعتاً اس کی سلوک پر حیرت زدہ تھا اور اپنے دوست سے کہا کہ وہ اسے مجبور نہ کریں۔ 15 منٹ میں ہم اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ ہم نے کرایہ ادا کیا اور ڈرائیور نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ ایک تحریک پر میں نے اسے روک لیا کیونکہ میں واقعتاً اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس سے ہمارے ساتھ ریسٹورنٹ میں چائے پینے سے کیوں انکار کر دیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، جواب دیا، جناب، میرے بیٹے نے ایک دوپہر ایک حادثے میں انتقال کیا۔ میرے پاس اس کے جنازے کے لیے اتنا پیسہ نہیں، لہٰذا میں نے ایک حلف لیا کہ یہاں تک کہ پانی بھی نہیں پیوں گا، یہاں تک کہ میں اپنے پیسے کماؤں گا۔ بیٹے کا جنازہ اسی وجہ سے جب میں نے آپ کی پیشکش کی تو چائے نہیں پی تھی۔ برائے کرم غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ہم دونوں بکھر گئے اور بیٹے کی آخری رسومات کے لیے ہم اس سے زیادہ رقم کی پیشکش کی۔ اس نے شاید سے انکار کر دیا۔ آپ کی سخاوت کا شکریہ جناب۔ 1 یا 2 گھنٹوں میں اگر مجھے 1 یا 2 اور گاہک مل جائے تو میں اپنی ضرورت کے مطابق رقم کما لوں گا، اور وہ جگہ سے چلا گیا۔ ہم ان کے کردار اور دیانت کی طاقت پر حیران رہ گئے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ باضمیر ہوتے ہیں اور انا کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں کہ وہ کسی کا احسان اپنے بیٹے کے جنازے کے لیے رقم لے کر بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ایک سچی کہانی ہے۔ یہ ہمارے قارئین میں سے ایک نے بھیجی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔